السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تقوی والی بہترین زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل کے ساتھ ہم اپنی نئی سورہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از سورۃ الہمزہ۔ آیا نمبر 1 پڑھیں گے آج ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیا نمبر 1، ویلن، ہلاکت ہے، لکلی، ہر کسی کے لیے، ہمزاتن، عیب لگانے والے، لمزاتن، غیبت کرنے والے کے۔ ہلاکت ہے ہر کسی کے لیے جو عیب لگائے اور غیبت کرے۔ سب سے پہلے آ رہا ہے ویلن۔ ویلن قرآن پاک میں 27 ٹائمز آیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے سورۃ المرسلات میں 10 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی پورے قرآن پاک میں ویلن جو ہے وہ ٹوٹل 27 ٹائمز آ رہا ہے۔ اس 27 ٹائمز میں سے 10 دفعہ یہ سورۃ المرسلات میں بھی آیا ہے، اور 2 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو ویلن سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، جس میں ایک ہے سورۃ الہمزہ جس کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ایک ہے سورۃ المطففین، یہ بھی ویلن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ویلن کے مختلف میننگز جو ہیں مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس میں ہلاکت، تباہی، بربادی، 3 میننگز یہ ہو گئے۔ ایک چوتھا میننگ یہ بھی ہے کہ ویلن جو ہے جہنم کی وادی کا نام ہے، اور اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی رکھنا چاہوں گی، جس میں یہ ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اتنا ہائی ٹمپریچر ہے کہ جہنم کی اس وادی کا ایک حصہ اس ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو ہم نے پڑھ لیے 4 میننگز، ایک ہلاکت، تباہی، بربادی، اور پھر جہنم کی وادی۔ اب اس کے علاوہ یہ کہ ویلن جو ہے یہ عرب معاشرے میں کس طریقے سے اور کب استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اب ہم دیکھیں گے۔ ویلن عرب یوز کرتے تھے اپنی ڈیلی لینگویج میں اس وقت جب وہ شدید غصے میں ہوتے تھے، سخت غصہ ہوتا تھا انہیں، جب کسی کو کوئی ہارش ورڈ بولنا ہوتا تھا غصے کی وجہ سے، تو وہ کہتے تھے ویلک، تم پر لعنت ہو۔ تو ویلک کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ہر طرح کی رحمت سے دور کر دیں۔ اب ایکچولی یہ جو لفظ ہے یہ ہے وی، واؤ کے اوپر فتحہ اور یا ساکن، اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا لام جو حرف جر ہے، اور پھر پلس کاف ضمیر، یعنی تم پر لعنت ہو، ویلک بولتے تھے۔
لیکن کیونکہ بہت زیادہ عرب معاشرے میں یہ بولا جاتا تھا، اور وہ اپنے اس ایکسپریشن کو، غصے کے ایکسپریشن کو اسی طریقے سے شو کرتے تھے، بولتے بولتے اس کی شارٹ فارم ہو گئی پھر ویل۔ ویل میں وئی تو ایکچولی ورڈ ہے، اور اس کے ساتھ لام حرف جر باقی رہ گیا اور کاف ختم ہو گیا، تو پھر اس کی جو شارٹ فارم ہے وہ ویل باقی رہ گئی، اور لام جو ہے وہ وئی کا حصہ بن گیا۔ آگے آ رہا ہے لکلن۔ لکلن کا مطلب کہ واسطے ہر ایک کے لیے، کل کے لیے، یعنی یہ جو ہلاکت، تباہی یا بربادی کی بات ہو رہی ہے، یا اس کو ہم کہہ لیں کہ جہنم کی وادی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان سب لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو ابھی آگے، جن میں یہ سب کریکٹرسٹکس ہوں گی۔ وہ کریکٹرسٹکس کون سی ہیں؟ جو بھی آگے سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہلاکت، تباہی، بربادی، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اب انہی میں سے ہیں دو اسی آیہ مبارکہ میں جن کو اب ہم باری باری دیکھیں گے، ایک ہومزہ اور ایک لومزہ۔ ٹھیک ہے، ہومزہ کا روٹ ورڈ ہے حامیم زا، اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، اور ہمازن سورۃ القلم میں بھی آیا ہے، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آ رہا ہے۔ ہومزاتن کا مطلب عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا، اور اس کے علاوہ مفسرین نے اس کا ایک اور میننگ بھی بتایا ہے اور لکھا ہے، وہ یہ کہ کسی نوکدار چیز سے کسی کو کچھ چوکے لگانا نا، اور اس کو پنچ کرنا، اس کو چبھونا، اس کو بھی ہومازا کہتے ہیں۔ ایک وہ لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے آگے ایک کیل لگی ہوئی ہوتی ہے، سٹک ہوتی ہے، اس کے اوپر کیل لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہمز۔ تو وہ کیل جب چبھتی ہے، جیسے گھوڑے کو لگائیں تو وہ پھر کھڑا نہیں ہوتا، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، تو اسی طرح سے ہومزہ کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی نوکدار چیز لے کر کسی کو کچو کے لگانا۔ اب اعوذ بک من ہمزۃ الشیاطین، اس میں بھی جو ہمزاتی آ رہا ہے وہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے حامیم زا ہے۔ اب ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس کی بھی ایکسپلینیشن، اور وہ یہ کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز ہے۔ کس طرح سے؟ روٹ ورڈ یہی بن رہا ہے نا ہمزاتی کا بھی، حامیم زا، تو وہ کیسے وسوسہ چبھتی ہوئی چیز ہے کہ انسان کے دل میں شیطان بیٹھے بیٹھے وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان جو بڑے آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور وہ تلملا اٹھتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کے متعلق ہو جس کے ساتھ کوئی اس کو پاسٹ کی بات یاد آ گئی اور اس نے اس کو بیٹھے بیٹھے بے چین کر دیا، تو شیطان نے کیا کیا ایکچولی اس کو ایک پنچ بھو دی اور اس نے اس کو بے چین کر دیا۔ اب یہ وسوسہ جو ہے یہ اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو، یا کسی بھی انسان کے بارے میں ہو، یہ شیطانی وسوسہ جو ہے انسان کی برائی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں ہومزہ کا یہ بہت انٹرسٹنگ میننگ سمجھ آیا کہ کسی بھی نوکدار چیز سے کسی کو کچو کے لگانا۔ یہاں پہ اب نوکدار چیز جو ہے وہ ہم نے جیسے اوپر اس کا فرسٹ میننگ دیکھا تھا، اور وہ تھا عیب جوئی کرنا، تانے دینا، تو تانا بھی جو ہے وہ پنچنگ ہوتا ہے، چبھنے والی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ریلیٹ کر کے میننگز ایک دوسرے کے ساتھ۔ آگے آ رہا ہے لومزاتن، لمز سے، تو لام میم زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا بھی اسکالرز نے میننگ جو ڈیفائن کیا ہے اس میں عیب جوئی بھی آتا ہے، غلطیاں ڈھونڈنا، کسی کے پیچھے ایسے پڑ جانا کہ کوئی غلطی یا ویکنس کسی کے ہاتھ، کسی کی نا ہمارے ہاتھ آ جائے تو پھر ہم اس کو اچھالیں، یعنی کسی کے برائیوں کو، اس کی ویکنسز کو، اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا اور پھر اس کو جو ہے پنچ کرنا، الزام تراشی بھی اسی کے دائرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا سیکنڈ میننگ ڈیفائن کیا گیا وہ یہ کہ جسم کے کسی بھی عضو سے آپ ایسے اشارہ کریں جو طنز ہو یا تان کریں، وہ بھی لومزہ میں آتا ہے، اور ٹوہ میں لگنا عیب ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی لومزہ میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، یہاں پہ اسکالرز نے لکھا ہے کہ جو ہومز اور لومز ہے نا، ان کے معنی
جو ہیں یہ اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ ہم معنی ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا لفظ یہاں پہ اس لیے آ رہا ہے، اگر یہ ہم معنی ہیں تو پھر دونوں اکٹھے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پہ تاکید ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں لفظ گو کہ ہم معنی ہیں لیکن تاکید کے لیے یہاں پہ اکٹھے یوز کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ اسکالرس نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ ایسا فرق ہے کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ ہمس کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، دوسرے لوگ وہی مفہوم جو ہے لمس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئے ہیں، ہما ذاتن لوما ذاتن، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرے، تذلیل کرے، آنکھوں سے اشارے کر کے بے عزت کرے یا انگلیاں اٹھا کر کرے، تو کسی پر لان تان کرنا جو ہے اسی کے زمرے میں آ گیا۔ اچھا، اب اس آیا مبارکہ میں نا اصل میں جو معززین قریش تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ہاتھوں سے آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، جو باتیں ان کو معلوم ہوتی تھیں ان کی نظر میں اس پہ وہ طعن و تشنیع کرتے تھے، جو ان کو باتیں معلوم نہیں ہوتی تھیں وہ ہر وقت ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں ایسی پتہ چلے کہ پھر ہم اس پہ طعن و تشنیع کریں یا انگلی اٹھائیں۔ تو اس چیز کو جو ہے یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے قریش کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اب اپنے کرنٹ سنیریو میں بھی، اپنی کامن لائفز میں ہم دیکھیں کہ ہومز اور لومز کس طرح سے ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان نیسیسری ٹاکس جب ہو رہی ہوتی ہیں، گاسپنگ ہو رہی ہے، بات چیت ایسی گپ شپ لگ رہی ہے، اور اس میں بیٹھے بیٹھے ہم دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانے لگ جائیں، اور کبھی کسی کی ڈریسنگ پر بات کرنا شروع کر دیں، کسی کے انداز پر جو ہے ہم ہنسنا شروع کر دیں، تو یہ سب چیزیں جو میرے خیال میں سم ہاؤ آپ نے بھی شاید نوٹس کی ہوں گی، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو شاید ہم اب برا ہی نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پڑھے نا تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ قرآن آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، جو بہت غلط ہیں، اور غلطی برائی اب کسی کو برائی لگتی نہیں ہے، ایکچولی اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں انسان کی، اور کتنا اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ ہمیں اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہومز اور لومز ہے ہماری سٹنگز میں، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی، بیٹھ کر کسی کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی، اور کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا، کسی کو طعن و تشنیع نہیں کرنی اس کے منہ پر یا اس کے پیچھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین مفہوم سمجھنے کی اور ان پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔